السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہیں نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 6۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ولادت 1831 اور وفات 1912 عیسوی ہے۔ تعارف: ڈپٹی نذیر احمد بھارت کے ضلع بجنور میں 1831 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سعادت علی خان تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر مولوی نصر اللہ خان ڈپٹی کلکٹر بجنوری سے عربی، منطق، نحو اور فلسفہ پڑھا۔ 1854 عیسوی میں والد کے ساتھ دہلی آ کر مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے قدیم دہلی کالج میں داخلہ لیا اور ادب، عربی، فارسی اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے ہم عصروں میں آزاد، ذکاء اللہ اور پیارے لال آشوب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے ملازمت کی ابتدا ایک مدرس کی حیثیت سے کی اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر پہنچ کر سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے کر حیدرآباد دکن چلے گئے۔ حکومت کی طرف سے 1897 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی نے آپ کو DOL کی ڈگری دی۔ 1912 میں کامیاب زندگی گزارنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: ڈپٹی نذیر احمد کا اسلوب بیان ان کے رفقا سے الگ ہے۔ آپ خالص دلی کی زبان لکھتے تھے۔ آپ کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ عربی، فارسی مقولے اور اصطلاحات کو اپنی عبارتوں میں انتہائی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کی زبان لکھنے پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ محاورے کے استعمال کا آپ کو بہت شوق ہے۔ آپ کے یہاں عوامی اور علمی دونوں طرح کے محاورے ملتے ہیں۔ بقول فرحت اللہ، ان کا یہ شوق اس قدر بڑا ہوا ہے کہ وہ عربی، فارسی کے روڑے ہی نہیں بچھاتے بلکہ پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ مختصر تعارف: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ ان کا طرز بیان واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات العناش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ مرکزی خیال: سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کا مرکزی خیال لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس پر زور دیا ہے کہ پڑھی لکھی، تمیزدار اور سلیقہ مند بچی نہ صرف میکے اور سسرال کے لیے باعث رحمت و عزت ہوتی ہے بلکہ وہ دوسری بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتی ہے۔ مصنف کے خیال میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ صورت دیکھنے سے دوسرا انسان آدمی بن جائے، اس کے پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے اور ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ خلاصہ: حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان ایک مدت تک والی اندور کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ صاحب حیثیت تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی تھی۔ حسن آرا کی نسبت اچھے خاندان میں طے ہو چکی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اصغری پڑھی لکھی، قابل اور سلیقہ مند تھی۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ اپنی بچی حسن آرا کی وجہ سے پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ بدتمیز، ضدی، لاڈلی اور انتہائی پھوڑ تھی۔ ہر ایک کو تنگ کرنا اس کا کھیل تھا۔ سلطانہ بیگم کو فکر لاحق تھی کہ شادی کے بعد حسن آرا کا کیا ہوگا۔ شاہ زمانی بیگم نے مشورہ دیا
کہ حسن آرا کے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیا جائے۔ دونوں بہنوں نے مشورہ کیا اور اصغری کو حسن آرا کی استانی مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ فرہنگ، الفاظ معنی: مختار کل، مالک ایک عہدے کا نام۔ ڈیوڑی، ڈیوڑی کے معنی ہیں مکان میں داخل ہونے کا کمرہ۔ لیاقت، لیاقت کے معنی ہیں قابلیت یا صلاحیت۔ افتاد، افتاد کے معنی ہیں مصیبت یا دکھ۔ لیر لیر، لیر لیر کا مطلب ہے دھجیاں یا ٹکڑے ٹکڑے۔ استانی گیری، استانی گیری کا مطلب ہے پڑھانے کا کام یا استاد بننا۔ خرچ پات، خرچ پات کے معنی ہیں خرچ یا خرچہ پانی۔ شستہ، شستہ کے معنی ہیں صاف اور عمدہ۔ تحصیلدار، تحصیلدار کے معنی ہیں صوبے دار، SHO۔ چاندنی، چاندنی کے معنی ہیں دری بچھانے والی سفید چادر۔ قباحت، قباحت کے معنی ہیں خرابی یا برائی۔ تبرک، تبرک کے معنی ہے برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز۔ نکتیاں، نکتیاں کے معنی ہیں بیسن سے بنی مٹھائیاں۔ املاک، املاک کے معنی ہیں ملکیت یا ملک کی جمع۔ میکہ، میکہ کا مطلب ہے ماں کا گھر۔ رنجیدہ خاطر، رنجیدہ خاطر کے معنی ہیں دکھی رہنا یا غمزدہ۔ نالا، نالا کے معنی ہے عاجز، تنگ یا پریشان۔ داروغہ، داروغہ کے معنی ہیں چوکیدار یا نگراں۔ صاحب سلامت ہونا، صاحب سلامت ہونے کا معنی ہے دعا سلام کرنا۔ زیبا، زیبا کے معنی ہے زیب دینا یا موزوں ہونا۔ دنگ رہنا، دنگ رہنے کے معنی ہے حیران ہونا یا حیرت زدہ رہنا۔ دالان، دالان کے معنی ہے صحن یا بڑا کمرہ۔ سوزنی، سوزنی سے معنی ہے روئی سے بھرا بیل بوٹے والا کپڑا۔ اشرفی، اشرفی کے معنی ہے سونے کا سکہ۔ قاب، قاب کے معنی ہے تھالی یا پرات۔ دنیا سازی، دنیا سازی کے معنی ہے دنیا داری۔ کثیر الانتخابی سوالات، دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، نصاب میں سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ہیں: الف ڈپٹی نذیر احمد، ب مولانا شبلی نعمانی، ج مولانا الطاف حسین حالی، د مولانا محمد حسین آزاد۔ درست جواب ہے الف ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 2، ڈپٹی نذیر احمد نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: الف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ب امید کی خوشی، ج اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، د نظریہ پاکستان۔ درست جواب ہے ج اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ نمبر 3، نصاب میں شامل سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے ماخوذ ہے: الف میراث العروس، ب مضامین سر سید، ج مقالات محمد حسین آزاد، د مٹی کا دیا۔ درست جواب ہے الف میراث العروس۔ نمبر 4، اردو کے پہلے ناول نگار ہیں: الف مولوی عبدالحق، ب ڈپٹی نذیر احمد، ج قدرت اللہ شہاب، د منشی پریم چند۔ درست جواب ہے ب ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 5، میراث العروس سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہیں: الف اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، ب قومی ہمدردی، ج امید کی خوشی، د شہید۔ درست جواب ہے الف اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ نمبر 6، میراث العروس ان کی تصنیف ہے: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، ج مولانا الطاف حسین حالی، د ڈپٹی نذیر احمد۔ درست جواب ہے د ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 7، شمس العلماء ان کا خطاب تھا: الف سر سید احمد خان، ب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ج علامہ محمد اقبال، د ڈپٹی نذیر احمد۔ درست جواب ہے د ڈپٹی نذیر احمد۔ نمبر 8، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا سب سے پہلا ناول ہے: الف فسانہ مبتدا، ب میراث العروس، ج ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، د رویہ صادقہ۔ درست جواب ہے ب میراث العروس۔ نمبر 9، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش ان کی تصانیف ہیں: الف مولانا شبلی نعمانی، ب الطاف حسین حالی، ج ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، د حکیم محمد سعید۔ درست جواب ہے ج ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ نمبر 10،
شاہ زمانی بیگم اس محلے میں رہتی تھی جس میں اس کا میکہ تھا۔ الف جمال آرا، ب حسن آرا، جیم اکبری، دال اصغری۔ درست جواب ہے دال اصغری۔ نمبر 11، اصغری نے اس کو پڑھانے کی حامی بھری۔ الف جمال آرا، ب حسن آرا، جیم اکبر آرا، دال شاہ زمانی بیگم۔ درست جواب ہے ب حسن آرا۔ نمبر 12، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید۔ الف سینکڑوں روپے کی، ب ہزاروں روپے کی، جیم لاکھوں روپے کی، دال اربوں روپے کی۔ درست جواب ہے ب ہزاروں روپے کی۔ نمبر 13، شاہ زمانی بیگم اتری۔ الف پالکی سے، ب رکشے سے، جیم بگی سے، دال گھوڑے سے۔ درست جواب ہے الف پالکی سے۔ نمبر 14، محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی۔ الف کامچور، ب کم عقل، جیم عمر رسیدہ، دال پڑھی لکھی۔ درست جواب ہے دال پڑھی لکھی۔ نمبر 15، سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی۔ الف اشرفی، ب بریانی، جیم کپڑے، دال مٹھائی۔ درست جواب ہے الف اشرفی۔ نمبر 16، دیانت کعب میں بھر لائی۔ الف نکتیاں، ب اشرفیاں، جیم کھیر، دال روٹیاں۔ درست جواب ہے الف نکتیاں۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1، حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالہ ہیں۔ سبق: مندرجہ بالا جملہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے جو مرات العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ مرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النوش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ جملہ نمبر 1 کی تشریح۔ اس جملے میں مصنف سلطانہ بیگم کی بیٹی کی بری افتاد تباہ کا بیان کر رہے ہیں۔ جس آرا بد دماغ، حسن آرا بد دماغ، بد مزاج اور بدتمیز تھی۔ گھر میں ہر ایک سے ناراض رہتی یا دوسرے اس سے ناراض رہتے۔ بدتمیز اس قدر تھی کہ ماں کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی اور اپنی بہن کا ادب بھی نہیں کرتی تھی۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ اب تو باپ سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ گھر کے سارے نوکر اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ جملہ نمبر 2، یہ سب ان کی مہربانی ہے۔ ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا جملہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے جو مرات العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف: ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ مرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النوش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ جملہ نمبر 2 کی تشریح۔ سلطانہ بیگم اپنی بدمزاج بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں اور اپنی خادمہ کو اصغری کے گھر بھیجتی ہیں۔ اصغری ان کے گھر جا کر پڑھانے سے انکار کرتی ہے تو ان کی خادمہ اشارہ سے یہ بات کرتی ہے کہ بیگم صاحبہ تمام خرچ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر جواباً اصغری نہایت ادب اور مہذب طریقے سے جواب دیتی ہے کہ یہ سب ان کی مہربانی ہے، وہ ریاست کے والی ہیں، انہیں یہی بات مناسب ہے کہ وہ ریاست کے عوام کا خیال رکھیں اور انہی کے زیر حکومت ہم غریب لوگ بھی وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم رکی سکی کھا لیتے ہیں، خدا بھوکا ننگا نہیں رکھتا۔ جملہ نمبر 3، تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤں تکیہ لگا ہے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا جملہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا سے لیا گیا ہے جو مرات العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف: ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ مرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النوش آپ کے بہترین ناول ہیں۔
جملہ نمبر 2 کی تشریح۔ سلطانہ بیگم اپنی بدمزاج بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں۔ جملہ نمبر 3 کی تشریح۔ سلطانہ بیگم اپنی بدمزاج بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں اور اپنی خادمہ کو اصغری کے گھر بھیجتی ہیں۔ اصغری ان کے گھر جا کر پڑھانے سے انکار کرتی تو ان کی خادمہ اشارے سے یہ بات کرتی کہ بیگم صاحبہ تمام خرچ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر جواباً اصغری نہایت ادب اور مہذب طریقے سے گھر جا کر پڑھانے سے منع کرتی ہے۔ واپس جا کر خادمہ سلطانہ بیگم کو احوال سناتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا باپ اور سسرال اچھے عہدوں پر فائز ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، گھر میں ایک خادمہ ہے، دالان کے فرش میں چاندی بچھی ہے، روئی کا کڑھائی دار گاؤں تکیہ لگا ہے۔ یہ دونوں جملے خادمہ کی زبان سے ادا کروا کے ڈپٹی نذیر احمد اصغری کے گھر کی اندرونی حالت قارئین سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ جملہ نمبر 4۔ اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھرنا دریغ کروں گی۔ حوالہ سبق۔ مندرجہ بالا جملہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے، جو میراث العروج سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ میراث العروج، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ جملہ نمبر 4 کی تشریح۔ سلطانہ بیگم جب اپنی بیٹی حسن آرا کی تعلیم کے لیے اصغری سے رجوع کرتی ہیں تو جواباً اصغری یہ جملہ کہتی ہے۔ یہ جملہ کسر نفسی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اصغری کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ اسے خود کچھ نہیں آتا، اسے جو آتا ہے وہ اس کے والدین، اساتذہ کرام اور دیگر بزرگوں کی عنایت ہے۔ انہوں نے اسے جو کچھ بھی سکھایا وہ حسن آرا کو سکھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ ڈپٹی نذیر احمد اس جملے میں بھی اصغری کے کردار کا تعارف قارئین سے کرا رہے ہیں، جو اس کی با تہذیب اور مہذب ہونے کی دلیل ہے۔